بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ سب کے ساتھ مرغ چنوں بنانے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بہت آسان ریسیپی ہے، چلائیں شروع کرتے ہیں مرغ چنے بنانا۔ میں نے آدھا کلو باریک والے سفید چنے لے لیے ہیں۔ 3 قسم کے چنے ملتے ہیں، ایک بہت باریک والے ہوتے ہیں، ایک درمیانے سائز کے اور ایک کابلی چنے ہوتے ہیں۔ یہاں میں نے درمیانے سائز والے چنے لیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو 2-3 پانی اچھے طریقے سے دھو لیں گے۔ چنے ہم رات بھر بھگوئیں گے تو میں نے اس میں 1/4 چمچ کھانے کا سوڈا یا میٹھا سوڈا جسے آپ کہتے ہیں وہ شامل کر کے ایک مرتبہ مکس کر دیں گے اور انہیں رات بھر کے لیے بھگو دیں گے۔ رات بھر بھیگے رہنے کے بعد چنوں کا سائز تھوڑا سا بڑھ گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑے نرم بھی ہو چکے ہیں یہ، آپ ان کے سائز سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ تھوڑے پھول گئے ہیں۔ اس پانی کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے اور چنوں کو ایک مرتبہ سادے پانی سے واش کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں واش ہونے کے بعد چنوں کی کنڈیشن۔ چنوں کو میں پریشر میں بوائل کروں گی، تو پریشر میں نے 2 گلاس پانی گرم کر لیا۔ پانی گرم ہونے کے بعد اب اس میں چنے ایڈ کر دیں گے۔ کوشش کریں چنے شامل کرنے کے بعد اس سے چمچ مت یوز کریں۔ پریشر کوکر کی سیفٹی کے لیے ہم 2-3 چمچ اس میں آئل شامل کر دیں گے، 1 چمچ نمک کا بھی شامل کر دیں گے۔ پانی میں بوائل آنے کے بعد جو جھاگ اوپر آ جاتی ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے۔ اب چنوں کو پریشر میں 20 منٹ تک ابال لیں گے۔ 20 منٹ پریشر دینے کے بعد آپ ہمارے چنوں کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، چنے بالکل ٹینڈر ہو چکے ہیں۔ میں یہاں پر 1 ٹماٹر، 2 بلب لہسن کے اور تھوڑا سا ادرک لے رہی ہوں، ساتھ میں نے 3 عدد میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں۔ پریشر میں 2 گلاس پانی گرم کریں گے، اس میں ٹماٹر، ادرک، لہسن، پیاز شامل کر دیں گے۔ ساتھ ہی اس میں 1 چمچ نمک، 1 چمچ ہلدی کا اور 2 چمچ پسی ہوئی سرخ مرچ شامل کر دیں گے۔ آپ اپنی پسند کے حساب سے مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسے پریشر لگا دیں گے۔ 3 پاؤ چکن میں نے لے لیا، بڑے سائز کی بوٹی۔ مسالے کو 15 منٹ کا پریشر دینے کے بعد آپ مسالے کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں۔ مسالہ میں گرائنڈ نہیں کروں گی، میں اسے چمچ کی مدد سے ہی دردرا میش کر دوں گی۔ تھوڑا سا پانی ڈرائی کر لیں گے۔ پانی بھی ڈرائی ہو رہا ہے اور ہمارا مسالہ بھی خشک ہو رہا ہے۔ کچھ ثابت گرم مسالے میں بھنائی کے دوران مسالے میں شامل کروں گی۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر ہمارا مسالہ بھی میش ہو گیا اور خشک بھی ہو گیا پانی۔ اب اس میں چکن شامل کر دیں گے، تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ مسالہ اور چکن مکس ہو جائے۔ ثابت گرم مسالے بھی شامل کر دیں گے اور تھوڑی سی بھنائی کریں گے۔ 10 منٹ بعد اس میں دہی کے 3 چمچ شامل کر دوں گی اور دہی کا پانی خشک ہونے تک اسے پکا لیں گے۔ پانی خشک ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ اور چکن مکس ہو چکا ہے۔ اب اس میں 3 کپ آئل کے شامل کر دیں گے۔ اسے چنوں میں تری بہت پیاری لگتی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ معمول سے تھوڑا زیادہ آئل یوز کریں۔ تقریباً 15 منٹ ہم چکن کی بھنائی کریں گے۔ 15 منٹ بھنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں بوائل چنے ڈال دیں گے۔ چنوں کی بھنائی ہم تب تک کریں گے جب تک آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا۔ تقریباً 5 منٹ ہو گئے ہیں اور بھنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں چنوں کی یخنی شامل کر دیں گے۔ ہمیں شوربہ چاہیے تو میں 2 گلاس مزید پانی کے میں اس میں شامل کر دوں گی۔ شوربے میں ابال آنا شروع ہو گیا، میں اسے مزید 10 منٹ کی ویٹ لگا دوں گی۔ 10 منٹ مزید پریشر کے بعد آپ ہمارا سالن دیکھ سکتے ہیں۔ مرغ چنے ہمارے تیار ہیں، مگر کچھ ضروری کارروائی ابھی باقی ہے۔ 1 چمچ میں اس میں زیرے کا شامل کر دوں گی، 1 چمچ میں اس میں گرم مسالے کا شامل کر دوں گی، 1 چمچ میں اس میں پسی ہوئی کالی مرچ کا شامل کر دوں گی، 5 سے 6 عدد فریش ہری مرچیں ہم اس میں شامل کر دوں گی، ساتھ ہی فریش دھنیا اس میں شامل کر دوں گی۔ تمام لوازمات کو ایک مرتبہ مکس کر لیں گے۔ مرغ چنے ہمارے الحمدللہ ریڈی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی۔
घी ऊपर लाने के लिए मैंने 2 मिनट का दम दिया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा सालन तैयार है। सर्व करते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे तौफीक दी कि मैं एक और रेसिपी आप सबसे शेयर करूं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुश रखें, सेहत का अपनी ख्याल रखें और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, और जो नहीं कर रहे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।